تقریباً 5-6 سال پہلے جب ہم نے اس شو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا تو یہ وہ سیگمنٹ ہے جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے اور اس سے نہ ہم کبھی بور ہوتے ہیں نہ آپ بور ہوتے ہیں، جس کا نام ہے گڈ نیوز. کیونکہ دنیا میں اچھی خبریں آتی رہتی ہیں، ہم انہیں سنتے بتاتے کم ہیں، ہم ان کو شیئر کم کرتے ہیں. زیادہ ذرا تھوڑی سی خوف پھیلانے والی، سینسیشن پھیلانے والی، دل کو ذرا برا محسوس کرانے والی خبر ہم فوراً اس کو شیئر بھی کریں، ہم کہیں گے یہ ہوتی ہے خبر. لیکن ہمارا ایکسپیرینس بڑا ڈیفرنٹ رہا. رائزنگ پاکستان کے تمام ویورز جو ہیں اس سیگمنٹ کو نہ صرف شوق سے دیکھتے سنتے ہیں بلکہ ان خبروں میں جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے اس سے انسپریشن بھی لیتے ہیں. آج سے ہم آپ کو ایک اور بھی آئیڈیا دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے محلے میں، فیملی میں، آپ کے شہر میں، علاقے میں کوئی ایسی خبر، کوئی ایسا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گڈ نیوز کا حصہ بن سکتے ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو کہ اسکرین پہ آویزہ ہے 03088936 اور ہمارا انسٹاگرام رائزنگ پاکستان _PTV ہوم، اس پہ آپ ان باکس کر سکتے ہیں اپنا نام اور جگہ کا نام اور وہ جو خبر ہے اس کی 2-3 تصویریں اور ساتھ میں انگریزی یا اردو زبان میں وہ کیا چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی زبردست ہوئی، کسی نے اپنی چھوٹی سی دنیا میں کوئی بڑا سا کام کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا تک کی بات پہنچنی چاہیے، ہمیں یاد کیجئے. ہم آپ کی بھیجی خبر رائزنگ پاکستان میں شامل کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے مناہل آج نہ جانے کس کی بھیجی خبریں لے کر آئی ہیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. کس نے بھیجی ہیں جی خبریں؟ یہ تو سرپرائز ہے. سرپرائز ہے کہ جگہ جگہ سے خبریں آئی ہیں. ڈیفینیٹلی ایک تو ایز آلویز پاکستان کی ہوتی ہے، ملک کی ہوتی ہے، اینڈ امریکہ سے بھی ہے، تو ڈفرینٹ خبریں ہیں. چلیے جناب پہلی پہ چلتے ہیں. پہلی خبر کی جانب بڑھیں تو ہماری بلوچستان کے حوالے سے ہے اور آپ کو اسپیشلی اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو وہ ایک چیز بہت ایک ٹرومیٹک ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کا کوئی بھی گھر کا فرد جو ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے اور کسی وجہ سے شاید لیٹ ایمبولینس آتی ہے، کچھ بھی آتا ہے جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، تو وہ ایک بہت ریگریٹفل چیز ہوتی ہے، گلٹ ہوتی ہے، ٹرومیٹک چیز ہوتی ہے. تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے بلوچستان کی حکومت نے بہت اچھی فیسلٹی ان کے لوگوں کو دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک تو راستوں کا بہت ایشو ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کی جو حکومت ہے انہوں نے ایئر ایمبولینس لانچ کر دی ہے. اور ایئر ایمبولینس سے کیا ہوگا کہ جو دور دراز کے علاقوں کے جو مریض ہیں، جو بھی ہیں، ان کو ایمرجنسی کی صورت میں ایئر ایمبولینس سے ایک جگہ سے لے کر ہاسپٹل میں لے جائے جی. اس کی کچھ تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ راستے، ہمارا جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بالکل بالکل. راستے دور بھی ہیں اور بہت سی سڑکیں بھی ایسی ہیں بالکل جو صحیح نہیں ہیں. بالکل. تو یہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ بہت زبردست، ریسکیو 1122 کی بھی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل. سو آئی تھنک یہ بڑی خوش آئند خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو ہمارے پاکستان کے کھلاڑی ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر ہمارا نام روشن کیا ہے اور اسکواش کا کھیل کے بارے میں ہے. اور وہ یہ ہیں، ان کا نام ہے محمد آفتاب عرفان. انہوں نے امریکہ میں ہوسٹن کلب کے اندر $9,000 کا روچیسٹر پریم اسکواش ٹورنامنٹ اپنے نام کیا ہے. واہ جی واہ. اور انہوں نے کس کو ہرایا ہے؟ میکسیکو کے ایک کھلاڑی ہیں، انہوں نے ان کو بڑی زبردست شکست دی تھی. زبردست بھی. اور دیکھیں جی ہمارا بوائے کا بڑا سین ہے اور بوائے نے دیکھو پسینے ہو کے تصویر کھنچوائی ہے اور اپنا ہارڈ ورک دکھانے کے لیے. سو بھائی وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسکواش جو کہ ہماری پہچان بالکل رہا ہے، آج بھی جب اسکواش کی ہسٹری اٹھا کر دیکھی جاتی ہے تو روشن خان، جہانگیر خان، جانشیر خان، قمر زمان بھائی، ان سب کے نام جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. دنیا نے اور بھی بڑے بڑے اسکواش پلیئرز، لیکن یہ کچھ خاصا ہے پاکستان کے پاس. بالکل. اینڈ سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہ چیز ریوائیو ہوتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو آئی ایم سو ہیپی کہ مطلب obviously ایک چیز پھر سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے اسی فیلڈ کے اندر جن میں ایک ٹائم پہ ہو چکا تھا. So it's a very good news, I believe. Definitely. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو وہ آپ کے لیے اسپیشلی آپ جو اپنی آڈینس کو کہتے ہیں کہ اب تو میرے گھٹنے رہ گئے ہیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو that's specially for you. اچھا جی، کہ بھائی ایج از جسٹ اے نمبر. تو ایک امریکہ کی خاتون ہے جن کی عمر ہے وہ 80 سال ہے اور وہ پاور لفٹنگ کرتی ہے. 80 سال. یس. ان کی عمر 80 سال ہے جو تصویر ہم نے. بالکل. جو شیز 80 یا آپ کو لگ رہے 80 سال کی خاتون ہے. اور ان کا وہ مطلب جذبہ آپ چیک کریں. بالکل. تو اسپیشلی مطلب آپ دیکھیں کہ 80 سال کی عمر میں ہم 60 کے بعد ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اب ہماری ریٹائرمنٹ ایج ہے، بٹ شیز 80. انہوں نے 65 ایئرز میں انہوں نے یہ چیز سٹارٹ کی تھی اور 80 سال کی عمر میں انہوں نے 19 ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں.
بھائی واہ جی واہ, زبردست زبردست. منال تم کیا دیکھتی ہو اپنے آپ کو 80 سال کی عمر میں کہاں ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی؟ مجھے تو لگتا ہے میں تو ریٹائر ہو چکی ہوں گی. آئی تھنک مجھے اپنی وائب آتی ہے کہ نہیں میں یہاں تک نہیں جا سکتی. آئی ڈو جم, بالکل میں کرتی ہوں, لیکن میں اتنی مطلب میرا جو میکس ہوتا ہے وہ 15 kgs تک ہوتا ہے. 15 سے زیادہ نہیں میں کر سکتی. 15 تک میں کرتی ہوں. 15, ہاں اس طرح 15 ہو گیا, بیک وغیرہ کے 30 تک چلا جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. اچھا, لیکن 80 ایئرس کی ایج میں آپ you will not be any more active, ہاں؟ I won't be active, I know. تب تک اگر زندگی رہی تو شاید نہ ہی ایکٹیو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ زندگی دے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل, یہ تو ہے ایبسلیوٹلی. اور اس کے اندر یہ کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ایکٹیو ہونے سے آپ نے کوئی دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں. بالکل. جسم جو ہے, انسانی جسم, وہ رب کا آپ کو سب سے بڑا تحفہ ہے. بالکل. اور اس کو ایکٹیو رکھنا, اس کو استعمال میں رکھنا, آپ خود اپنے آپ کو اس سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتے. بالکل بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے, مطلب اب میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ ہمیں چلتا پھرتا رکھے. تو اب وہ چیز اتنی اب سمجھ آتی ہے کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے اپنے لیے کہ آپ جب ایک سرٹن ایج پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, وہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بیس پہ آپ سب بیسک کام بھی اپنی بیس پہ کریں نا, وہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی بلیسنگ. وہ جو محتاجی ہے نا, بالکل ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی بالکل یہی. اچھا جی, آپ کیا سین ہے؟ میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم میسیجز کی بات کریں تو مسکان ہے گجرانوالہ سے, وہ کہتی ہیں توثیق سر آپ سدا بہار شخصیت ہیں, کیونکہ آپ اس عمر میں بھی اپنی زندگی کے تمام حصوں کو خوب انجوائے کریں, خواہ وہ بچوں کی دنیا ہو یا بڑوں کی کتابوں کی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, آپ ہر میدان کو خوب انجوائے کرتے ہیں. اور کرنا بھی چاہیے. بالکل. ابھی بھی ہم پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ منال نے کہا ایج از جسٹ اے نمبر. تو آپ عمر تو آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن زندگی کا حسن جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اس کو آپ کو بالکل ساتھ ساتھ انجوائے کرتے رہنا چاہیے, اور بچپن کا کوئی شوق آپ کا رہ گیا ہے اس کو دوبارہ سے ری ڈسکور کریں. میں نے دیکھا ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں نے, جیسا مجھے یاد ہے وہ روبینہ صاحبہ, وہ جو ایک بیوروکریٹ ہیں اور ہمارے ایف بی آر کے لیے انہوں نے بہت عرصہ سرو کیا. 60 سال کی عمر میں جب وہ ریٹائر ہوئی, اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کامیڈی میرا پیشن تھا. حصے مزاح جو ہے مجھے میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور مجھے اچھا جملہ کہنا آتا ہے. وہ ایک سٹینڈ اپ کامیڈین بن گئی. اور اس وقت وہ جناب بیوی دا کھڑاک کے ساتھ, بی بی کے کریکٹر کے ساتھ, وہ پورے پاکستان کے اندر, ایون انڈیا میں ان کی اتنی فالوئنگ ہے. اور وہ اب 62, 63, 64, 65 سال کی عمر میں جا کے اپنے اس پیشن کو لیو کر رہی ہے. میرا خیال ہے ایسی کہانیوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر فیز کو بہت فلی انجوائے کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے اگر آپ مڈل ایج میں چلے گئے ہیں, 16 پہ چلے گئے ہیں, یو شوڈ. ہر چیز کا اپنا ایک ایسنس ہے, ہر چیز کی اپنی بیوٹی ہے, تو ہر طرح سے انجوائے کرنا بہت ضروری ہے. یو آر این ایگزامپل فار دیٹ. دیکھ لیں پھر. آئی ہوپ سو, آئی ایم اے گڈ ایگزامپل. شمائلہ ہے گجرات سے, کہتی ہیں توثیق سر ایک اچھے ہوسٹ میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے مجھے بتائیں, کیونکہ مجھے ہوسٹنگ کرنے کا بہت شوق ہے اور میرے آنے والے ہفتے میں ایک جگہ انٹرویو بھی ہے, ذرا ٹپس دیں. اچھا ٹپس, بھائی میرے خیال میں دیکھیں یہ تو بڑا مشکل سوال ہے اور بہت طویل اس کا جواب ہے, لیکن 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں بیٹا. ایک تو یہ کہ ایک اچھا ہوسٹ جو ہے نا, بظاہر ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس کو اچھا بولنا آنا چاہیے. ظاہر ہے اگر آپ نے ریڈیو پہ بولنا ہے, ٹیلی ویژن پہ بولنا ہے, اسٹیج پہ ہوسٹنگ کرنی ہے, آپ کو اچھا بولنا چاہیے. میرے خیال میں اچھا سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو ایک اچھے ہوسٹ کو ایک اچھا لسنر میرے خیال میں ضرور ہونا چاہیے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ ایک اچھے ہوسٹ کو سب کچھ پڑھنا چاہیے. یہ تو ہے. اس کو ریلیجن بھی پڑھنا چاہیے. بالکل. اس کو سائنس بھی پڑھنی چاہیے. اس کو سوسائٹی کے ایشوز پہ بھی پتا ہونا چاہیے. اس کو پیٹرولیم, انٹرنیشنل پیٹرولیم پرائسز کہاں جا رہی ہے اس کا بھی پتا ہونا چاہیے. اس کو ایوری سائڈ آف ہیومن لائف کے بارے میں اس کو تھوڑا تھوڑا ضرور پتا ہونا چاہیے. الفاظوں کا چناؤ کا بھی بتائیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. الفاظوں نہیں, الفاظ. میں نے پہلے ہی غلطی کر لی ہے, بس دیکھو تم نے ڈسکوالیفائی ہو گئی ہوں میں. یو آسکڈ فار اٹ. یس. تو بالکل الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے. بہت سے الفاظ ہیں جو آپ عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں, بالکل, لیکن اسکرین پہ بیٹھ کے وہ نامناسب اور غیر مناسب ہے. بالکل. سمیرہ ہے بورے والا سے, کہتی ہیں آداب سر, رائزنگ پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جس سے ہماری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ارے واہ. خواہ وہ کچن سے جڑے ہوں یا کسی شادی سے جڑے ہوں یا زبان و بیان کے تلفظ سے ہوں, آپ سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں. بھائی بہت شکریہ اس خاص میسج کا. میری ٹیم بہت خوش ہوگی, اس لیے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ پڑ رہا ہے یا نہیں, لیکن آپ کے ساتھ کے جب میسیجز آتے ہیں تو ہمیں ہمارے اپنے کام کے اوپر, اپنے پیشن کی توثیق خود ہی ہو جاتی ہے
کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں چھوٹی سی دنیا میں کوئی ایک روشنی کی کرن جا رہی ہے. That's it. مناہل تھینک یو ویری مچ. Thank بہت you. بہت شکریہ. بڑے مزے کے میسیجز تھے اور خبریں بھی بہت اچھی تھی. Thank you. رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ہنا انیس ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ پاکستان کی ایک لیڈنگ نیوٹریشنسٹ ہیں, ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, یعنی سکن کیئر کی ماہر ہیں, اور آج خاص طور پہ ٹین ایجرز کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ہم انفولڈ کریں گے اس بریک کے بعد رائزنگ پاکستان میں.